آپ کو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی کے بارے میں اس وقت خیالات آپ کے ٹھیک تھے یا آج آپ کے کچھ خیالات ڈفرینٹ ہوئے ہیں؟ دیکھیں وہ تو بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہے، لیکن میری اس وقت کے لیے ایک آبزرویشن ہے جو میں چاہتا ہوں کہ سارے شیئر ہولڈرز کانفرنٹیشن کو چھوڑ دیں. لیکن نوئنگ خان صاحب نیچر، آپ کو لگتا ہے وہ یہ بات مان لیں گے کہ وہ سب کچھ بھلا کے ایک طرف؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کچھ بھلا دیں سارے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جس نہج پہ چیزیں پہنچ چکی ہیں. میں اس سے پہلے، کیونکہ سنس میں اینکرنگ بھی کرتا ہوں، میں کوریجز کرنے بھی جاتا تھا، میں نے اب اس طرف آ جاتے ہیں. ایک دفعہ خبروں میں یہ بھی پڑا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حمزہ علی عباسی اس وقت خطاب کر رہے ہیں، اس وقت ہوسٹ کر رہے ہیں. ایک آدھ دھرنے میں آپ سے ملاقات بھی ہوئی، دھرنے میں آپ بڑے ان ہوتے تھے. آپ نے کچھ عرصہ پہلے کہا کہ سیاست از آل اباؤٹ پاور پالیٹکس. آپ کے خیال میں اس وقت کے حمزہ علی عباسی 2014-15 میں پی ٹی آئی کے بارے میں جو خیالات تھے، پاور پالیٹکس کیا پی ٹی آئی میں تھی، یا نیوٹرل ہو کے جب آپ اس پوائنٹ پہ ہیں، جب آپ اس طرح سیاست سے آپ کا اتنا تعلق نہیں ہے، آپ کو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی کے بارے میں اس وقت خیالات آپ کے ٹھیک تھے یا آج آپ کے کچھ خیالات ڈفرینٹ ہوئے ہیں؟ میں ایک تو جب بڑا تحریکی طور پہ ایکٹیو تھا تو میں کوئی کریئر پولیٹیشین بننے کے لیے ایکٹیو نہیں تھا. ایک تحریک چل رہی تھی، اس کا ساتھ دیا. مجھے یاد ہے کہ خان صاحب نے مجھے پی ٹی آئی کا کلچرل سیکرٹری بنایا تھا ایک زمانے میں، اور خبر بھی نکل آئی تھی. تو میں خان صاحب کے پاس گیا، انہوں نے بڑی مجھے خوشی سے بتایا کہ حمزہ مبارک ہو، دس از واٹ آئی میڈ یو. ایسے خان صاحب کہ میں تو مطلب کریئر کے طور پہ نہیں کر رہا یہ، آئی ایم جسٹ ہیئر ٹو سپورٹ دس موومنٹ اینڈ آئی ایم ناٹ اے کریئر پولیٹیشین کہ میرا فیوچر ہے کہ میں یہ کروں گا، پارٹی میں یہ رول پلے کروں گا آگے جا کے، میں نے ایم پی اے کا کوئی وہ. تو میں نے کہا ایسا میرا کوئی ایمبیشن نہیں ہے، نہ ہی میرا ٹیمپرمنٹ ہے، بیکاز کریئر پولیٹیشین بننا ایک پورا فل ٹائم کام ہے، مطلب وہ کوئی مذاق نہیں ہوتا. تو میں نے کہا وہ میرا نہیں ہے. سو آئی واز نیور اے کریئر پولیٹیشین، نیدر ڈڈ آئی وانٹ ٹو بی اے کریئر پولیٹیشین. ایک تحریک چلی، اس کا ساتھ دیا. اس وقت ایمبیشن یہ تھا کہ خان صاحب کو پی ایم بننا چاہیے. پھر جب خان صاحب پی ایم بنے، معاملات آگے چلے. جب خان صاحب پی ایم بنے تو ہم جیسے لوگ پھر سائڈ پہ ہو گئے. اچھا جی جاب ڈن، اب ہم سائڈ پہ ہو گئے، اب اپنے اپنے کام کریں گے جو اتنا نگلیکٹ کیا 10 سال سے اپنے کاموں کو، کاروباروں کو. پھر جب وہ پی ایم بنے، جس طرح چیزیں انفولڈ ہوئیں، اس کے اندر پھر بہت سارے لوگوں کا ڈفرینس آ گیا اوپینین کا، کہ کئی لوگوں کو لگا خان صاحب کی پالیسیز ٹھیک ہیں، کئی لوگوں کو لگا خان صاحب کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں، کئی لوگوں کو لگا خان صاحب کی ٹیم ٹھیک ہے، کئیوں کو لگا کہ ان کی ٹیم ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ٹیم میں فرق لوگوں. اس طرح کے پھر ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز آنا شروع ہو گئیں. آپ کی کیا آبزرویشن تھی؟ میری آبزرویشن دیکھیں وہ تو بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہے، لیکن میری اس وقت کے لیے ایک آبزرویشن ہے جو میں چاہتا ہوں کہ کسی طریقے سے ساری سائڈیں اس بات کو مان لیں، سن لیں، اللہ توفیق دے، ایک ساتھ ہو جائیں. سارے شیئر ہولڈرز کانفرنٹیشن کو چھوڑ دیں. ہر بندہ کچھ 2 قدم پیچھے لے، ہر بندہ کو 2 اگلے کی مانے، 2 اپنی منوائے، اور چیزوں کو آگے لے کے چلیں. بیکاز ملک کسی قسم کی بھی کانفرنٹیشن کا متحمل نہیں ہو سکتا. اگر آپ ٹھیک بھی ہیں نا، پھر بھی 2 قدم پیچھے لے لیں. بکاز کبھی کبھی ٹھیک بھی ہیں لیکن کانفرنٹیشن کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو تھوڑا بہتا بچا کچا بھی ہوا ہے نا شرازہ، یہ بھی بکھر جائے. تو میری ریکویسٹ سب سے یہ. لیکن باقی پولیٹیشینس کی اس لیے بات نہیں کروں گا کیونکہ آپ کا ان سے قریبی تعلق نہیں رہا، لیکن نوئنگ خان صاحب نیچر، آپ کو لگتا ہے وہ یہ بات مان لیں گے کہ وہ سب کچھ بھلا کے ایک طرف؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کچھ بھلا دیں سارے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جس نہج پہ چیزیں پہنچ چکی ہیں یہاں پہ بھلائیں نا. لیکن دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر وقت ڈٹ جانا از آلسو ناٹ اے ویری گڈ آپشن. تو ریکویسٹ بس یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحیح کو صحیح نہ کہیں، غلط کو غلط نہ کہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مفاہمت اس طرح کریں کہ کچھ پوائنٹس پہ کٹھے بیٹھ کے کانفرنٹیشن اوائڈ کریں. پھر معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں. لانگ ٹرم میں ہو سکتا ہے سالوں لگ جائیں اس چیز کو، لیکن ابھی اگر کانفرنٹیشن کی تو پھر پتہ نہیں ہم کس ڈائریکشن میں جائیں گے. بہت زیادہ چیلنجز ہیں. اور دیکھیں کئی ملک ہمارے سامنے ایسے بکھرے ہیں کہ جو ہم تھوڑا بہتا بیٹھے ہیں، کچھ کاروبار چل رہے ہیں، کچھ بجلی آ رہی ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے.
کئی دفعہ کئی ملکوں میں ریسنٹ ہمارے پاس اگزامپلس ہیں، لیبیا کی اگزامپل ہے، اور بھی ملکوں کی اگزامپلس ہیں، افغانستان کی مثال ہے کہ جہاں پہ بہت سارے گروپ ایک دوسرے سے لڑتے رہے اور ہر گروپ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم ٹھیک ہیں، لیکن لڑ لڑ کے وہاں پہ نوبت یہ آ گئی کہ وہ پورا ملک کھنڈر بن گیا، جو ہاتھ میں تھا وہ بھی چلا گیا۔ تو بس ریکویسٹ یہ ہے، حالانکہ میری ریکویسٹ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے، مطلب لیکن میری آپ کا بات اوپینین تو ہے